ڈیٹ 7 کلاس ہم نے اس کی بک ہے. چیپٹر نمبر آج اس کا ہم نے 5 اسٹارٹ کرنا ہے. لیکچر نمبر اس کا 6 ہے. اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 4 پڑھا تھا. آج چیپٹر نمبر 5 کو ہم ڈسکس کریں گے جس کا نیم ہے خاندانی تعلقات. اور اس سے پہلے والے لیکچرز کی جو لنکس ہے وہ بھی میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دی ہیں, وہاں سے بھی جا کے ان کو واچ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پھر سے ایک دفعہ بتا دوں کہ یہ جو لیکچر نمبر ہے, یہ لیکچر نمبر اس بک کا جو لیکچر نمبر ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا انٹروڈکشن کے علاوہ, یہ لیکچر نمبر 6 ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی سارے لیکچرز ہیں اس کے بارے میں ان سب کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے, وہاں سے جا کے ان سب کو دیکھیے, کلک کر کے واچ کریں. اور چیپٹرز کے اندر جو ہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ بھی بتائیں, اور ان سب کو ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کی ایکسرسائز کو اس چیپٹر کی. تو پہلے تو اس چیپٹر کی ایکسرسائز میں سے آپ کو بتاتے چلوں کہ ہر چیپٹر کی ایکسرسائز میں سے یہ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں اہم علمی اور نکات, آپ نے وہ یاد کرنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ہر چیپٹر کا نچوڑ ہوتے ہیں, آپ نے وہ لازمی کر لینے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے اس بک میں ہیں سارے نکات, یہ سارے اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ اچھے سے یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے, کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو لکھ لیا کریں اور ان سب کو آپ نے لرن کر لینا ہے. پورے چیپٹر کا نچوڑ ہوتے ہیں. اب اس کی ایکسرسائز کو سولو کرتے ہیں کہ اس کی ایکسرسائز جو ہے اس میں کون سے کریکٹ آنسر ہے, کچھ آپ کے لیے بھی میں نے چھوڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں. پہلا MCQs ہے ہمارے پاس. پھر کوشچن میں کہا ہوا ہے کہ جو دوسرا بیان ہے اس کے گرد جو ہے وہ دائرہ لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا جاتا ہے کہ تمام عزیزوں اور آپ کے مابین وسط بھی ہے تو خاندانی تعلقات وہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈیفینیشن بھی ہے کس کی, خاندانی تعلقات کی. ٹھیک ہے, آپشن اے ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے خاندان بنیادی کیا ہے, وہ بنیادی اکائی ہے وہ. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے کہ بنیادی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں والدین, بہن بھائی اور رشتہ دار. یہ سارے جو ہیں بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو MCQs نمبر 5 ہے آپ کے پاس وہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ بچے کی شخصیت پر والدین کی ہے 3 اقسام اثر انداز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس چیپٹر میں پیچھے بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے. کوشچن نمبر 2 انہوں نے ہم سے کیا پوچھا ہے. کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس, خالی جگہ پر کرنی ہے. تو پہلے میں جو ہے یہ خوشگوار آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بچے پیدائش کے وقت کیا ہوتے ہیں, کوڑے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوڑے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں, پیچھے بھی ہے. بچے کو اس کی سوچ کے مطابق جو ہے وہ سوچنا چاہیے. خاندانی تعلقات سے مراد اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, مل کر رہنا چاہیے. نیکسٹ کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں. یوزر نیم سے کہا ہوا ہے کالم الف کو کالم بے کے درمیان جو ہے وہ رابطہ پیدا کر کے کالم جی سے ملانا ہے. ٹھیک ہے, کالم بے کے ساتھ ملانا ہے. یہ سارے جو میں اس طرح میچ کر دیے, یہاں لکھنے کے بجائے یہ آپ کے لیے چھوڑا تاکہ آپ یہاں پہ لکھیں. ٹھیک ہے, آپ نے لیڈ پینسل کے ساتھ لکھتے ہیں. میں یہاں پہ مارکر کا یوز کر رہی ہوں تاکہ ویڈیو میں آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ جائے. تو اب اس کو دیکھتے ہیں. انہوں نے ہم سے یہاں پہ خالی جگہ پر کرنے میں انہوں نے ہم سے کیا کہا ہوا ہے. فرسٹ کا جو آنسر ہے سیکنڈ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کے رشتوں کی طرح ہوتی ہے. اختیاری والدین جو ہے وہ بچوں پر روک ٹوک نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو تھرڈ ہے ہمارے پاس وہ شادی کے بعد گھر کا ماحول جو ہے وہ پرسکون ہونا چاہیے. بچے والدین کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کروائیں. اور سیر کا پروگرام اس وقت بنانا چاہیے جب بہن بھائی کیا ہوں, بہن بھائی فارغ ہوں. یہاں پہ ٹھیک ہے, فارغ ہوں جب وہ بہن بھائی, تب پروگرام بنانا چاہیے. اب یہ ہم نے کور کر لیا ہے. 4 ہے ہمارے پاس. 4 ہے ہمارے پاس دوسروں آپ کی نشاندہی لگانا ہے, ٹک کا نشانہ کرنا ہے. پہلے بچے والدین بچے کی چھوٹی سی تکلیف سے کیا ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے کیا ہوتا ہے نا, گھر کے کہیں باہر بھی کوئی مشکل درپیش آئے تو والدین کو ضرور بتانا چاہیے. یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مختلف عوامل بہن بھائی کے مابین تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوتے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, خاندان کے مل کر رہنے کا نثار خاندان کے لوگوں کے رویے پر ہوتا ہے, اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم نے ان سب کو کور کر لیا ہے. کوشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں. خاندانی تعلقات کی تعریف بتانی ہے. پیج نمبر 43 پہ اس کے لیے آپ آ جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس کا پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, فرسٹ کیا ہے, فرسٹ ہے خاندانی تعلقات کی تعریف کرنی ہے. تو پیج نمبر 43 پہ میں آپ کو اس کی دکھا دیتی ہوں, نہیں تو اگر آپ نے چیپٹر کی ریڈنگ کی ہوگی تو آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا. اب اس کی فرسٹ لائن ہوگی کہ خاندانی تعلقات سے مراد تمام افراد کنبہ کے مابین وسطی رشتوں کا گٹھ جوڑ اور آپس کے تعلقات ہیں. یہاں تک فرسٹ کوشچن کا آنسر. والدین کی 3 اقسام کے نام بتانے ہیں. ٹھیک ہے, پیج نمبر 44 پہ اس کا آنسر ہے. تو پیج نمبر 44 پہ آ جائیں گے اس کے آنسر کے لیے, جہاں پہ اپنے بتانے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ جو انگلش میں نیمز لکھے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنے ہیں, اور یہ جو نیمز ہے صرف آپ ان کے نیم لکھتے ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو ڈیفینیشن بھی لکھ دیں, نہیں تو آپ ان کے نیم نہیں لکھیں گے. اور یہ سیکنڈ جو ہے وہ آپ کے پاس شارٹ کا آنسر یہاں پہ آ جائے گا. اور اس میں جو ہے یہ آپ نے ان کے صرف نیم مینشن کرنے پیپر میں اس طرح ہی الگ الگ, تاکہ اچھا سا لگے. ٹھیک ہے, اور ان سب کو کٹ کر دیں, سارے آپ نے نہیں کرنے ہیں. یہاں تک ہو گیا. اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں. اب اس کے لانگ دیکھتے ہیں. 3 اس کے لانگ ہے تفصیلی جواب دینے. خاندانی تعلقات کی اہمیت جو ہے وہ تفصیل سے ہم نے بیان کرنی ہے.
تو اس کی دیکھتے ہیں خاندان کی اہمیت کیا ہے. یہاں سے دیکھیے فرسٹ لانگ میں ہی سارا آ جائے گا, نیچے والا جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گا. فرسٹ لانگ میں آپ اتنا ہی اگر اس کو اچھے سے کر کے پیراگراف ٹائپ میں لکھیں گے تو یہ کافی اچھا لگے گا. ٹھیک ہے, یہاں تو فرسٹ لانگ کا ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے. سیکنڈ کوشچن ہے بہن بھائی کے مابین تعلقات کی اہمیت بیان کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم پیچھے آئیں گے پیج پہ اور دیکھیں گے کہ یہ والا ٹاپک کہاں پہ ہے. اوپر ہیڈنگ دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو 5.3.1 میں یہاں سے آپ کا سیکنڈ لانگ کا آنسر سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لانگ کا آنسر ہے یہ کہ بہن بھائی کے مثبت تعلقات پر اثر انداز ہونے والے عوامل. اور یہ جو آگے پیج پہ فل ریڈنگ ہے اس فل کو ہم اس میں کر لیں گے. بک پہ آپ کو یہ تھوڑے سے لگ رہا ہے لیکن جب آپ اس کو لکھیں گے ایسے ہیڈنگ کے ساتھ تو آپ کو اس کے فل مارکس مل جائیں گے. نیکسٹ تھرڈ لانگ ہے ہمارے پاس اولاد کے والدین کے لیے ذمہ داریوں کو تحریر کرنا ہے. تھرڈ لانگ کے لیے بھی آ جائیں گے. اسی کے سامنے یہاں پہ تھرڈ لانگ کا آنسر سٹارٹ ہو جائے گا اور اس فل کو ہم یہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے, یہ انگلش والا آپ نے نہیں لکھنا ہے, بس ان سب پوائنٹس کو اس طرح ہی آپ نے ہیڈنگ دے کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہیڈنگ دے کے ہر کسی کے پوائنٹ کو ایک ساتھ نہیں لکھنا. نیکسٹ جو والا ٹاپک سٹارٹ ہے اس کو آپ نہیں کرو گے اور جو یہاں تک آنسر اس پورے پیج کو آپ یہاں تک اس کو کور کر لو گے. یہ 6 پوائنٹ آ جاتے ہیں, یہاں تک آپ کا کور ہو جائے گا. اگر آپ میرے فرینڈس پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. ان سب کو ہم کور کر چکے ہوئے ہیں اور لائک کریں. اور جو ہے اس کے بارے میں اس 7 کلاس کی ہم انگلش اور باقی ساری بکس کو بھی جلدی سٹارٹ کر دیں گے. کل جو ہے وہ چیپٹر 6 کپڑوں کی منصوبہ بندی کو سٹارٹ کریں گے. تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. مل دیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.